بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اپنے پروگرام کون جیتے گا کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ آج ملک عبداللطیف صاحب اور طاہر مقصود چھینا صاحب موجود ہیں جو ریپبلک پالیسی کا الیکشن سیل ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں. آج ہم ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے پاپولر ووٹ کے بارے میں جامع سروے رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اور اس کے اوپر پروگرام کیا تھا. چھینا صاحب، آپ سے ہمارا کویشچن، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں NA95 فیصل آباد 1 سے، جہاں سے نون لیگ کے آزاد علی تبسم اور PTI کے حمایت یافتہ علی افضل شاہی اور پیپلز پارٹی کے عثمان نواز کے درمیان مقابلہ ہوگا. پاپولر ووٹ کا تو ہم نے پروگرام کیا، پاپولر اور روایتی ووٹ کو ملا کر بتائیں، اور یہ بھی ساتھ رکھیے گا ذہن میں کہ بلہ انتخابی نشان نہیں ہے. کس امیدوار کی کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایسے ہے کہ یہ 95 جو NA95 ہے فیصل آباد میں، یہ چک جمرہ اور اس کے گرد و نواح پہ مشتمل ہے. یہاں پہ 2018 میں آزاد حیثیت میں جیتے تھے عاصم نذیر صاحب، چودھری عاصم نذیر اس وقت الیکشن میں نہیں ہیں. اب جو 3 پارٹیاں مین ہیں وہاں پہ، پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، آلدو PTI وہاں پہ موجود نہیں ہے، پر PTI کے حمایت یافتہ وہاں پہ چودھری علی افضل شاہی ہیں. چودھری علی افضل شاہی جو ہیں چودھری افضل شاہی کے بیٹے ہیں. چودھری افضل شاہی نون وہاں کے ہیں پولیٹیشین جو 1985 سے آنورڈ تقریباً وہ جو ہے ہر دفعہ وہ وہاں سے انہوں نے ون کیا ہے، ماسوا ایک دفعہ. تو وہ یہاں پہ اسپیکر پنجاب کے رہے، سو ان کا اپنا ایک نام ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو آزاد علی تبسم جو ہے وہ بھی 2013 سے لے کے 2018 تک وہاں سے MNA رہے اور MP رہے. 2018 میں جو وہاں سے وہ نہیں جیت سکے تھے، وہاں پہ آزاد حیثیت سے اجمل چیمہ صاحب جیتے تھے. اجمل چیمہ صاحب جو ہیں بعد میں PTI کو جوائن کیا، لیکن اس وقت وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کا حصہ ہیں. تو یہاں پہ جو توقع ہے وہ تو یہی کی جا رہی ہے اس حلقہ میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم اور جو PTI کے حمایت یافتہ چودھری علی افضل شاہی کے درمیان مقابلہ ہوگا. آپ دیکھیے اس میں یہاں پہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، بٹ یہاں پہ زیادہ ووٹ دھڑے کے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے چودھری علی افضل شاہی کو ذرا سا ایج حاصل ہے. محنت کرنی ہوگی جو ہے آزاد علی تبسم کو، اور یہ اگر وہ محنت کرتے ہیں کمپین میں اگلے جو 3 ہفتے بقایا ہیں تو یہ بڑا کلوز کنٹیسٹ ہو سکتا ہے. جی، اب ہم NA96 فیصل آباد 2 کی بات کرتے ہیں. ملک صاحب، یہاں پہ نواب شیر وزیر صاحب نون لیگ کی طرف سے ہیں، رائے حیدر خان کھرل صاحب جو ہیں وہ PTI کی طرف سے ہیں، رائے شاہ جہان کھرل صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں، اور سید آصف شاہ صاحب جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے. اس حلقے کے بارے میں جو ہمارا سروے ہے اس کی ذرا اپڈیٹس روایتی اور پاپولر ووٹ کے تناظر میں دیجیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی، یہ جو فیصل آباد 2 ہے، یہ NA96 2018 میں اس کا نمبر تھا NA102 102، اور 2018 میں یہاں سے نواب شیر وزیر صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی. اور اس وقت نواب شیر وزیر صاحب PTI کی طرف سے جیتے تھے، بعد میں وہ PTI چھوڑ کے وہ PMLN میں شامل ہو گئے. تو اب ان کا مقابلہ کر رہے ہیں رائے حیدر کھرل صاحب، PTI کی طرف سے PTI کے حمایت یافتہ یہ امیدوار ہیں. رائے حیدر کھرل صاحب کے والد صاحب رائے صلاح الدین کھرل بڑے جانے پہچانے پرانی شخصیت ہے، بڑے عرصے سے وہ پولیٹکس میں ہیں. تو یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ طلال چودھری صاحب بھی اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. اس بار وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے. تو PMLN کی طرف سے نواب شیر وزیر صاحب ہیں اور PTI کے حمایت یافتہ رائے حیدر کھرل صاحب کے درمیان یہاں پہ مقابلہ ہے. اور جو اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، جو الیکشن ویو اور باقی وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے سامنے رکھیں تو رائے حیدر کھرل صاحب کا پلڑا
ابھی بھاری نظر آ رہا ہے. اس میں اسی حلقے میں وہ جو چشمہ براج کے متاثرین تھے وہ کچھ 13-14 گاؤں جو ہیں میاں والی کے لوگ وہ یہاں آباد ہیں تھانہ لنڈیاں والا میں اور وہ اسی حلقہ میں ہیں. تو وہ بھی ایک ایج حاصل ہوگا پی ٹی آئی کو میاں والی اور عمران خان صاحب کے حوالہ سے. تو چونکہ پی ٹی آئی تو الیکشن میں نہیں ہے بٹ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ جو حمایت ہے وہ حیدر خان کے ساتھ ہوگی. اچھا اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جڑاوالا شہر ہے اس کا پاپولر ووٹ بھی جو ہے اکثریت میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور جو مقامی آبادی ہے وہ بھی رائے حیدر خان کھرل صاحب کے ساتھ جائے گی جو کہ شاہجہاں کھرل صاحب بھی مقامی آبادی کو کرتے ہیں اور جو دوسری آبادی بعد میں یہاں پہ سیٹلڈ ہوئی ہے اور جو ان کے ونگز ہیں متعلقہ جیسے اکرم چودھری صاحب ہیں ان کے شہر سے اور جو دوسرے ونگز ہیں وہ لے سکیں گی. تو روایتی ووٹ میں بھی اچھا خاصا کردار آئے گا رائے حیدر خان کھرل کا. تو آپ کے خیال میں رائے حیدر خان کھرل صاحب جو ہیں وہ ان کو ایج حاصل ہے تھوڑا سا؟ جی بالکل صحیح ایسے ہی ہے. رائے حیدر خان کھرل کو ابھی تک کی جو حالات ہیں ابھی تک کے جو وہاں پہ سچویشن ہے اس میں وہ ان کو پلس پوائنٹ ہے. جی اب ہم آگے چلتے ہیں این اے 97 فیصل آباد 3 میں. یہ فیصل آباد کی وہ ایک سیٹ ہے جہاں پہ تحریک انصاف پچھلی دفعہ بھی الیکشن نہیں جیت سکی تھی باوجود اس کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ ان کی تھی. جی شیرا صاحب بتائیے گا علی گور خان بلوچ ہیں ذوالفقار وٹو صاحب کے بارے میں شنید ہے کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یا سعد اللہ بلوچ صاحب ان کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں. پھر محمد خان ندیم بلوچ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں. قاری عابد رضا بلوچ جو ہیں وہ تحریک لبیک کی جانب سے ہیں. ہمایوں اختر جو ہیں لاہور کے وہ بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور عائشہ رجب بلوچ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ اپنا الیکشن لڑیں گی. تو بیسیکلی بلوچ انفلوئنسڈ ایریا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. اگر آپ 97 جو ہے 97 ہے اس کو دیکھیں اگر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تھوڑی ہسٹری دیکھیں تو یہاں پہ ہمیشہ سے جو ہے بلوچ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں رہے ہیں. خواہ پیپل پارٹی سے آئیں گے تو شہادت خان بلوچ مرحوم جو ہے اگر وہ دوسری پیپل پارٹی کی مخالف کوئی پارٹی آئے گی میاں ناصر بلوچ تھے. اس کے بعد رجب بلوچ ہے. رجب بلوچ ان کے بعد ان کی بیگم عائشہ بلوچ رہیں اور اس کے بعد پچھلا جو پورا 5 سال ہے وہ گوہر علی بلوچ جو ہے گوہر بلوچ جو ہے وہ تحصیل ناظم بھی رہے. تو ان کا اپنا وہاں پہ اثر رسوخ ہے. ہاں جی یہ جو ابھی آئے ہیں ہمایوں خان صاحب ہمایوں اختر خان صاحب جو ہے وہاں پہ ان کی شوگر مل ہے سو ان کا بھی اپنا پہ اثر رسوخ ہوگا. یہاں پہ بڑا کلوز کنٹیسٹ ہوگا بڑا مقابلہ سخت ہوگا. اس وقت تک یہ مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی سپورٹ کس کینڈیڈیٹ کو حاصل ہوگی کیونکہ اگر پچھلا الیکشن دیکھیں تو 7 بلوچ جو تھے اور علی گور کا درمیان مقابلہ تھا تقریباً 10,000 ووٹوں کا فرق تھا. یہ دونوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. علی گور کو اس طرح تھوڑا سا نقصان ہوگا کہ ان کی باوت جو ہے رجب بلوچ صاحب کی بیگم وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہیں. تو یہ ایک فیملی کی جو جس کو ہم ٹریڈیشنل ووٹ کہتے ہیں وہ یقیناً اس سے فرق پڑے گا علی گور بلوچ کو. تو یہ ہم دیکھیں گے الیکشن کے روز کہ یہاں پہ بڑا جو ہے وہ دلچسپ اور بڑا قریب بڑا تھوڑے مارجن سے پارٹی جو بھی جیتے گی تھوڑے مارجن. اچھا اس میں جو تاندرے والا شہر ہے اس کا بھی ایک اہم رول ہوگا اس کے پاپولر ووٹ کا بھی ایک اہم رول ہوگا. تو آپ کے خیال میں ایج کس کو ہے کیونکہ اب ہم پرسنٹیجز تو نہیں دے سکتے وہ ظاہر ہے ہم آلریڈی ایک کمپریہنسو یونین کونسل کی سطح کا سروے کر چکے ہیں. ایج کس کے پاس جس طرح میں نے بتایا کہ اب علی گوہر آلدو میری ساری ہمدردی ان کے ساتھ ہے لیکن اب ان کو نقصان اس طرح ہے کہ ایک تو اسی فیملی کی خاتون جو ان کی بھاوج ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور سعد اللہ بلوچ جو ہیں وہ بھی وہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اس میں نیگیٹو ہے جو ہے تو وہاں پہ مجھے نہیں پتہ پی ٹی کی سپورٹ جو ہے وہ کیا وٹو کو ہوگی یا وسعد اللہ کی ہوگی. سو اس لیے حتمی وہ تو پی ٹی آئی ظاہر ہے اپنا ایک کینڈیڈیٹ نومینیٹ کرے گی آفیشلی. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بھی جیت سکتا ہے؟ جی کوئی بھی جیت سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ این اے 98 فیصل آباد 4 سمندری کا جو ہے سمندری شہر اور جو مسافات ہیں جس میں گجر ہیں جاٹ ہیں دوسری اقوام ہیں جس میں نون لیگ کی طرف سے جو ان کے پچھلے ایم این اے چودھری محمد شہباز بابر ہیں
اور پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے افتخار رسول گھمن کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا، اب انہوں نے چینج کر کے جو ممتاز ہیں حافظ ممتاز صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے۔ رانا فاروق سعید خان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، محمد جواد سلیم صاحب جو ہیں وہ تحریک لبیک سے ہیں، اور ہمارے سروے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ جو سمندری شہر ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی باقاعدہ ایک ویو ہے۔ تو ملک صاحب اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس حلقے کی کیا پوزیشن ہے؟ جی ناظرین، این اے 98 2018 کے الیکشن میں یہ این اے 104 تھا۔ یہ سمندری شہر تحصیل سمندری اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل ہے۔ 2018 میں یہاں سے پی ایم ایل این کی طرف سے چودھری شہباز صاحب جیتے تھے۔ اب اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے شہباز صاحب ہیں اور ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حافظ ممتاز صاحب، جو کہ 2018 میں یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور صوبائی وزیر بھی رہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے، تو ابھی ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ تو سمندری شہر میں اور جو اس وقت ویو ہے تو اس میں حافظ ممتاز صاحب کو چودھری شہباز صاحب سے ایج حاصل ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ویو کا جو شہری علاقوں میں خاص طور پہ جو پاپولر ووٹ کا امپیکٹ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سے حافظ ممتاز صاحب کی پوزیشن قدرے بہتر نظر آ رہی ہے۔ جی ملک صاحب، پھر جہاں پہ پاپولر ووٹ میں بھی تحریک انصاف آگے ہے، تو ہم نے پہلے پروگرام میں کہا کہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ بلہ چھن جانے سے بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور جس سیٹ پہ پی ٹی آئی کے پاس الیکٹیبل بھی ہے تو پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ وہ روایتی ووٹ بھی لے گی الیکٹیبل کے ذریعے، اور پاپولر ووٹ میں ظاہر وہ آگے فیصل آباد کے تقریباً ہر کانسٹیٹوئنسی میں۔ تو آپ کے خیال میں یہاں پہ آپ کو جو ممتاز صاحب ہیں جو وہ سٹرونگ نظر آ رہے ہیں، جو گجر برادری سے ہیں، اور حلقے میں ان کا ایک اچھا خاصا گجر برادری کا اثر و رسوخ ہے؟ جی اس وقت تک کے جو حالات ہیں اس میں تو ایسی ہی صورتحال ہے۔ حافظ ممتاز صاحب کو ابھی ایج حاصل ہے، اور کہہ لیں کہ جو امپیکٹ ہے کہ جی الیکشن سمبل بیڈ نہیں ہے، تو میں اس کو کوئی اتنا نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں تک یہ بات کمیونیکیٹ ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ ہو بھی رہی ہے کہ پینل پہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے، قومی اسمبلی کا کیا ہے، اور صوبائی اسمبلی کے جو 7 ونگز ہیں، تو یہ سمبل کے بیڈ نہ ہونے کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ جی ناظرین، جو ہمارا انالیسز ہے، جو ہمارا سروے ہے، وہ اس لحاظ سے ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بیلٹ کی حد تک کم از کم جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ جی آگے بڑھتے ہیں ہم چھینا صاحب، ہم اگلے فیصل آباد 5 کی طرف آتے ہیں، حلقہ این اے 99، حلقہ این اے 99 فیصل آباد 5، جہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں محمد قاسم فاروق، تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، حمایت یافتہ امیدوار ہیں ملک عمر فاروق، جو پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور بعد میں انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا۔ نیہا جاوید جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ تحریک لبیک کی جانب سے، اور جو عاصم منیر ہیں وہ جماعت اسلامی کی جانب پہ۔ یہ فیصل آباد سے جو ملحقہ دیہاتی علاقے ہیں وہ حلقہ ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ پاپولر ووٹ کے اوپر تو ہم آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں، اب جو دوسرا روایتی ووٹ ہے اس میں کون سے امیدوار اور پارٹی کی پوزیشن قدرے مضبوط ہے؟ جی بالکل، یہ وہ حلقہ ہے یہاں پہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چودھری رضا نصر اللہ گھمر صاحب جیتے تھے، لیکن وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں، اور اسی طرح عمر فاروق صاحب جو ہیں آزاد حیثیت میں یہ وہاں سے ایم پی اے بنے، اور اس کے بعد انہوں نے جوائن کر لی پی ٹی آئی، اور اس وقت وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جو ہیں قاسم فاروق، یہ ان کے والد میاں فاروق صاحب بھی پارلیمنٹیرین رہے، سو ان کا اپنا حلقہ احباب موجود ہے۔ یہ حلقہ جو ہے یہ ڈچکوٹ اور سمندری روڈ سے فیصل آباد کی طرف جو مختلف گاؤں ہیں وہاں ان پہ مشتمل ہے۔ فیصل آباد میں جو پچھلی دفعہ 2018 میں جو ایم این اے بنے تھے وہ تقریباً جو پی ٹی آئی کے تھے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، اس دفعہ نئے کینڈیڈیٹ جو سامنے آئے ہیں، تو یہ کوئی آسان حلقہ نہیں ہوگا، آلدو وہاں پہ
جو پاکستان پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک جو لبیک پاکستان ہے، وہ سارے کے تھوڑے ووٹ ہوں گے، لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ملک عمر فاروق صاحب کے درمیان ہوگا. چونکہ پی ٹی آئی کا جو ایک ویو ہے اور لوگوں کی اب ہمدردیاں ہیں، اور پی ٹی آئی نے اپنی جو سوشل میڈیا کمپین ہے اس پہ یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ ایک طرح کا ہے. لیکن یہ اس حلقے میں بھی بڑا سخت جو مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عمر فاروق اور قاسم فاروق کے درمیان. تو آپ اس میں کسی پارٹی کو یا کسی امیدواران کو ایڈوانٹیج نہیں دے رہے؟ میں ابھی نہیں سمجھتا کہ کوئی ابھی اوپن ہو گئی ہیں چیزیں کہ کون آگے جا رہا ہے، لیکن یہ کمپین جو ہے وہ جو کر سکے گا اور بہتر ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹر کو جو اچھے انداز میں قائل کر سکے گا وہی انشاءاللہ جیتے گا. جی ناظرین، ہم اب آگے بڑھتے ہیں N100 فیصل آباد 6 کی جانب، جہاں پہ جو ایک ہیوی ویٹس کا مقابلہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ نون لیگ سے ہیں، ڈاکٹر نثار احمد جٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، سدرا سعید پیپلز پارٹی کی جانب سے ہیں، ابرار حسین تحریک لبیک کی جانب سے، اور محمد عظیم رندھاوا صاحب جو ہیں جماعت اسلامی سے. بھائی صاحب اس کے بارے میں بتائیے گا ان ہیوی ویٹس کے مقابلے میں. جی یہ کانسٹیچوئنسی جو 100 کہہ رہے ہیں، تو یہ 2018 کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا 106. تو یہاں سے رانا ثناء اللہ خان صاحب PMLN کی طرف سے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب تھے PTI کی طرف سے. تو اب بھی جو ہے بھی مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہی ہے. تو یہ ٹھکری والا جو فیصل آباد ایئرپورٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں پہ اور آگے چلے جاتے ہیں تو یہ امی پور روڈ اور اس طرف تک یہ کانسٹیچوئنسی پھیلی ہوئی ہے. تو یہاں پر جو اس وقت تک کی پوزیشن ہے تو ان کے درمیان ٹف کمپٹیشن ہے، سخت مقابلہ ہے. اور جو PTI کی ویو ہے اور پینل جو ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو ڈاکٹر نثار ایک بہتر پوزیشن میں ہے. دونوں کے درمیان ایک اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اچھے مقابلے کی توقع کی جا سکتی ہے. تو اب بھی میں اس کو قبل از وقت کہوں گا کہ یہاں سے نہ تو ثناء اللہ خان کے لیے، رانا ثناء اللہ کے لیے سیٹ جیتنا کوئی اتنا آسان ہے، اور ڈاکٹر نثار بھی ایک اچھے مضبوط امیدوار کے طور پہ میدان میں ہیں اور ایک اچھے مقابلے کی امید کی جا سکتی ہے. جمیل صاحب اگر ہم دیکھیں اب الیکشن کیمپین ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو ابھی برابر امیدواران ہیں تمام فیکٹر کے ساتھ وہ کون سا ان میں سے آگے نکلتا ہے. تو تحریک انصاف کے امیدواران کو مشکل ہوگی، وہ ڈیجیٹل کیمپین کے اوپر زیادہ انحصار کریں گے، اور جبکہ مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے لیے فزیکل کیمپین بھی آسان لگ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اس حلقے میں جو اچھا کیمپین کرے گا اور اچھی پولنگ ڈے مینجمنٹ کرے گا اس کے چانس بڑھ نہیں جائیں گے جیتنے کے؟ نہیں، بات آپ کی درست ہے کہ اچھی کمپین کا ظاہر ہے اس کے اچھے ثمرات ملتے ہیں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جو موجودہ سینیریو ہے، اس میں PTI کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کو ایک ہمدردی کا جو فیکٹر ہے، ہمدردی کا عنصر ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہے. کیونکہ جو حالات ہیں جس سے گزر کے وہ کمپین کر رہے ہیں، زیادہ تر ان کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ زوروں پہ ہیں. تو لوگوں میں ایک ہمدردی کا فیکٹر جو ہے وہ PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں کے ساتھ ہے. تو اس اعتبار سے میں اس کو ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ دونوں امیدواران اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 8 فروری کو یہاں سے ایک اچھے مقابلے کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں. جی پھر ملک صاحب ایڈوانٹیج کسی کے پاس نہیں ہے، یہ آپ ان کو بالکل بیلنسڈ ابھی کہہ سکتے ہیں؟ PTI کی حمایت یافتہ کو ہمدردی کا یا ویو کا امپیکٹ ضرور ہے، لیکن اوورآل میں اس کانسٹیچوئنسی میں ایک مقابلہ کمپٹیشن ہی دیکھ رہا ہوں. جی آگے بڑھتے ہیں. جی ہم اب فیصل آباد شہر کے جو 4 سیٹیں ہیں، فیصل آباد شہر کی اور جو سبربس جو شہر کا حصہ ہے ان کی جو 4 سیٹس ہیں ان کے اوپر آتے ہیں.
جی چھینا صاحب، اب ہم بات کریں گے حلقہ NA 101 فیصل آباد 7 کی، جہاں پہ نون لیگ کے میاں عرفان منان صاحب ہیں، ندیم آفتاب سندھو صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی جانب سے ہیں، محمد افضل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہیں، محمد اسد اقبال تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ہیں، اور شیخ مشتاق صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے بارے میں ہیں۔ یہ جڑاوالا روڈ پہ جو ملحقہ آبادیاں ہیں وہ اس میں شامل ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ حلقہ بھی ایسا ہے جہاں پہ رورل اور اربن مکس ہے، یہاں پہ ووٹر ہوں گے، اور یہاں سے گزشتہ جو الیکشن تھا 2018 میں، یہاں سے جو فیض کا موقع یہاں سے PTI کے MNM بنے تھے، جو PTI کا حصہ نہیں ہیں، اور اس وقت جو ہے آفتاب سندھو جو ہیں وہ ان کو PTI کی کہا جا سکتا ہے کہ حمایت یافتہ ہیں۔ یہ براہ راست آفتاب سندھو جو ہیں وہ کسی اور حلقہ سے ہمیشہ سے کمپین کرتے رہے، اور وہاں پہ کوشش ان کی تھی کسی اور دوسرے حلقہ سے ٹکٹ لینے کی، ان کو یہاں سے پارٹی نے ٹکٹ دے دیا PTI نے، اور اب PTI تو بطور جماعت شامل نہیں ہے، لیکن سمجھا یہی جائے گا کہ یہ PTI کے ہی کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو شہر میں ہے، اور PTI خاصی پاپولر جماعت ہے فیصل آباد میں، تو وہ PTI کا ووٹ اگر سارا ان کو پڑتا ہے، ان کو ندیم آفتاب سندھو کو، تو یقیناً یہ ایک وہاں پہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں، شہر کی دوسری سیٹ جو ہے NA 102 فیصل آباد 8، جہاں سے چودھری عابد شیر علی جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، اور سننے میں آیا ہے جو کلیم کر رہے ہیں چنگیز خان کاکڑ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، رانا نعیم دستگیر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، راجہ سلیم عابد صاحب جو ہیں وہ تحریک لبیک کے امیدوار ہیں، سردار ظفر حسین خان صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، اور اس طرح کچھ دوسرے آزاد امیدواران بھی ہیں۔ شہر کی سیٹ ہے یہاں پہ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جیتی، بعد میں عمران خان بھی یہ سیٹ جیتے۔ جی ملک صاحب اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی یہ فیصل آباد شہر کی ہی کانسٹیچوئنسی ہے، اور فیصل آباد شہر میں یہ سمندری روڈ اور اس کے ساتھ ملکہ رسالہ والا روڈ، سمن آباد اور اس ناظم آباد D ٹائپ ان علاقوں پہ یہ مشتمل ہے۔ تو یہاں سے جس طرح آپ نے بتایا کہ جی 2018 میں فرح حبیب صاحب الیکشن جیتے تھے، پھر بعد میں ضمنی الیکشن عمران خان صاحب بھی کامیاب ہوئے تھے، تو اب بھی چونکہ فرح حبیب صاحب PTI کا حصہ نہیں ہے، تو اب PTI کے حمایت یافتہ یہاں پہ کاکڑ صاحب ہیں، تو ان کا مقابلہ عابد شیر علی کے ساتھ ہے۔ تو عابد شیر علی شروع سے ہی اس کانسٹیچوئنسی سے MNA بھی رہے ہیں، ان کا ایک آبائی حلقہ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، جو PTI کا ایک ہمدردی کا عنصر ہے اور ویو ہے، تو اس میں کاکڑ صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ قدرے بہتر نظر آ رہی ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ دونوں امیدواران، مین مقابلہ جو ہے وہ عابد شیر علی اور چنگیز خان کاکڑ کے درمیان ہی ہے، باقی جو امیدواران پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یا TLP یا ان کی طرف سے ہیں، تو وہ کوئی مین کنٹیسٹنٹ نہیں ہے۔ مین مقابلہ جو ہے وہ ان دو کے ہی درمیان یہاں پہ آپ کو ملے گا، اور جو اس وقت شہروں میں جس طرح PTI کی ویو ہے، تو وہ اس اعتبار سے یہ بھی چونکہ شہر کا ہی حلقہ ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کاکڑ صاحب کی فیور میں اس وقت موجود ہے۔ جی ملک صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کی جگہ PTI جس کو مرضی کھڑا کرے تو اس کے چانسز جیتنے کے اتنے ہی رہیں گے جتنے کاکڑ صاحب کے ہیں؟ جی اس وقت جو شہروں کی پوزیشن ہے، جو اربن ایریاز ہیں اور ویو ہے، ایک ہمدردی کا عنصر ہے، تو اس پہ تو جو بھی PTI کا حمایت یافتہ امیدوار ہوگا، تو ظاہر ہے PTI کا جو کمیٹڈ ورکر ہے، کمیٹڈ ووٹر ہے، تو اس نے تو اس کو ہی ووٹ دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو اربن ایریاز میں تو آپ کو کوئی ایسے الیکٹیبل یا ہیوی ویٹس کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا جو پاپولر ووٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تو ان کی پوزیشن
آپ کو قدرے بہتر نظر آئے گی۔ جی اب ہم اگلا جو این اے ہے این اے 103 فیصل آباد 9 اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ نون لیگ کے طرف سے حاجی محمد اکرم انصاری ہیں، اس حلقے میں انصاریوں کی اور شیخوں کی اچھی خاصی آبادی موجود ہے، آرائی بھی کافی زیادہ ہے۔ نون لیگ کے بعد جو تحریک انصاف سے علی سرفراز صاحب ہیں، رانا مبشر علی صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہیں، محمد غلام رسول صاحب جو تحریک لبیک، اور شیخ محمد افضل شاہین جماعت اسلامی کے بارے میں۔ چلے صاحب آپ نے بڑا عرصہ فیصل آباد میں سرو کیا ہے اور فیصل آباد کی سیاست کی نبض کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ریپبلک پالیسی نے بڑا کمپریہنسو سروے کیا تھا پوری فیصل آباد کی یونین کاؤنسلز کا، پاپولر ووٹ کا، تو آپ اس کے حلقے کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ پیور حلقہ ایسا ہے جو تمام کے تمام جو ووٹر ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اربن ایریاز ہیں اور شہری علاقے سے۔ یہاں پہ جو 2 کینڈیڈیٹ مین ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے حاجی اکرم انصاری صاحب، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ میاں علی سرفراز صاحب۔ یہاں پہ باقی اپنا اپنا حصہ لیں گے، لیکن مین جو مقابلہ ہوگا وہ انہی کا ہوگا۔ اس وقت جو اکرم انصاری صاحب ہیں وہ بھی 1 سے زائد دفعہ ایم این اے بنے، اور وہاں پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ انصاری برادری کا ووٹ بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح علی سرفراز صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب میاں ظاہر سرفراز صاحب، ان کا اپنا نام ہے سیاست میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو مطلب پاکستان کے وہ انٹیریئر منسٹر بھی رہے، اور یہ ایک بڑا مقابلہ ہے۔ اس سے پہلے یہاں سے شیخ خرم صاحب ایم این اے تھے اس حلقہ سے، اس علاقہ سے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ڈیجیٹل کمپین ہے وہ ہی وہاں پہ اثر ہوگا اس کا۔ فزیکلی تو شاید وہ جلسہ نہ کر سکیں، ریلی نہ کر سکیں، سو یہ پی ٹی آئی کے کو پرابلم ہوگی ووٹروں تک جانے کے لیے کہ وہ فزیکلی شاید نہ جا سکیں اتنی آزادی کے ساتھ جتنے دوسری کو پارٹیاں جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ بڑا قریبی جو ہوگا مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ میاں علی سرفراز۔ اگر آپ پوچھیں گے اگلا سوال آپ کا ہوگا کہ جناب کس کو آج حاصل ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جو ویو ہے، جو شہر ہے، اگر وہ ووٹر اس دن نکل آتے ہیں کہ الیکشن ڈے پہ، تو پھر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کو ہرانا خاصا مشکل ہوگا۔ اگلا حلقہ بھی چھینا صاحب آپ سے، کیونکہ آپ دونوں صاحبان نے بہت عرصہ سرو کیا ہے پولیس میں ادھر، اور آپ کو فیصل آباد کی ایک ایک گلی کا، ایک ایک محلے کا پتہ ہے، تو ہم اب بات کریں گے حلقہ 104 فیصل آباد 10 کی، جو بہت زیادہ مقبول ہے۔ ملک صاحب آپ کے پاس میں اس کے بعد آتا ہوں۔ یہاں پہ راجہ ریاض احمد صاحب جو نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، سنے اب ان کے شاید جو فرزند ہیں وہ لڑیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں، وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ بشارت علی صاحب ہیں جی، وہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے، حافظ ابو بکر جو ہیں تحریک لبیک، اور رانا سکندر اعظم جماعت اسلامی کی جانب سے لڑ رہے ہیں۔ یہ فیصل آباد کی چاروں جو کانسٹیٹوئنسیز میں جب ہم نے سروے کیا ہے جب پاپولر ووٹ کا، تو تحریک انصاف کو اچھی خاصی برتری 4 سیٹوں میں تھی، لیکن اس سیٹ میں سب سے زیادہ تھی۔ جی چھینا صاحب اس کے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، یہ این اے 104 یہاں پہ اگر آپ راجہ ریاض صاحب کو دیکھیں گے تو راجہ ریاض صاحب جب سے میں نے تو اپنی ہوش میں دیکھا تو راجہ ریاض یا ان کی فیملی کا کوئی نہ کوئی ممبر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ضرور گیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا یہ وہ حلقہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آبائی حلقہ ہے۔ پچھلے الیکشن میں جو راجہ ریاض صاحب بطور ایم این اے یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور جیتے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، اس وقت رانا افضل صاحب تھے۔ رانا افضل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے، تو وہ تو یہاں پہ مقابلہ تھا ان کا۔ اب اس کے بعد راجہ صاحب نے اب چونکہ ٹکٹ آ گیا ان کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حلقہ نون کا ہی حلقہ ہے۔ اگرچہ راجہ صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتے تھے، بٹ کہا یہ جا سکتا ہے کہ وہ راجہ صاحب کا ذاتی دھڑے کے ووٹ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب راجہ صاحب بذات خود الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کا جو فرزند ہے بیرسٹر دانیال، وہ الیکشن وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کو اپنے جو نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت ہوگی بلکہ جو ان کا اپنا دھڑا ہے اس کی بھی حمایت ہوگی۔ جبکہ دوسرے مقابلے پہ ان پہ دیکھیں تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، بلکہ جو صاحبزادہ حامد تھے وہ
ان کی سنی تحریک تھی، وہاں سے چھوڑ کے سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل تھی ان کی، سوری، تو وہ وہاں سے اس طرف آئے. ان کا بھی اپنا حلقہ احباب ہے، ان کے والد صاحب وہاں پہ ان کا بڑا اچھا اور عزت سے نام لوگ لیتے ہیں، ان کی پیری مریدی ہے، سو ان کا ذاتی حلقہ بھی وہاں پہ موجود ہے. لیکن مشکل جو پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ تھے جو الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے. اب وہ کیا ان کو پوری فیور دے پاتے ہیں یا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو مشکلات پیش آئیں گی وہ جیسے پہلے بھی بات کی کہ وہ آن گراؤنڈ فزیکلی جو کمپین ہے اس کے لیے ان کے لیے مشکلات ہیں، وہ ان کے لیے کوئی ایسی فیلڈ موجود نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ڈیجیٹل کمپین جو ہے اس کا کوئی اور پارٹی مقابلہ نہیں کر پا رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا پاپولر ووٹ جو ہے اس کی موجودگی کے باوجود جو راجہ دانیال ہیں ان کی صورتحال قدرے بہتر ہے. نہیں، آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو پاپولر ووٹ ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں وہ 70% ہے اور دھڑے کا ووٹ جو ہے وہ 30% ہے. اگر دھڑے کا ووٹ جو ہے راجہ ریاض احمد صاحب کا یا ان کے بیٹے کا یا جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کا برابر ہے، اور جو پیچھے پاپولر ووٹ تھا 70%، اس میں جو ہمارا سروے تھا اس میں 57% پی ٹی آئی تھی اور صرف 28% جو تھی وہ پی ایم ایل این تھی. تو اگر پاپولر ووٹ سارا پڑتا ہے ان کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو تو پھر تو مقابلہ ہی نہیں ہوگا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے یہ پاپولر ووٹ پی ٹی آئی کا، میں نے پہلے بات کی کہ وہاں کے بہت سارے لوگ تھے جو پی ٹی آئی سے کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس طرح خواجہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے جیسا اگر وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہوتا اور بلے کا نشان ہوتا تو ان کے ساتھ ہوتے. اب وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے معاشرے میں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ جیت گیا تو یہ تو پکا ہو جائے گا، میں کیسے الیکشن لڑوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف جا رہی ہیں صاحبزادہ صاحب. ہاں، یہ آپ کا ایک ایویلویشن ہے. بہرحال ہماری جو ٹیم کی ایویلویشن ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی اچھا خاصا برتری حاصل ہے شاید. چلیں اب ہم اس کو نا ایک جامعہ کرتے ہیں، اور ملک صاحب آپ سے ہے کہ جو سر کے ہیں یا جو ریپبلک پالیسی کا ہے جو ایک تھنک ٹینک نے اس کی ایویلویشن رپورٹس دی ہیں اس میں 10 سیٹیں ہیں ٹوٹل. 10 میں سے 3 جو ہیں اس میں مقابلہ ہے اور 7 پہ پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کو لیڈ حاصل ہے. تو آپ کے خیال میں فیصل آباد جو ہے 2018 کی جو پی ٹی آئی کی جو پاپولر ویو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ 10 میں سے 7 سیٹوں میں آگے ہیں اور 3 میں کمپیٹیٹیو وہ بھی جیت سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ریپبلک پالیسی کا سروے اور سروے میں جو لوگوں نے اپنی رائے دی، پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ اور پاپولر ووٹ میں سے لوگوں نے اپنی وابستگی جس طرح بتائی، اس اعتبار سے تو واقعتاً فیصل آباد کی یہی صورتحال بن رہی ہے. ویو بھی ہے، ہمدردی کا فیکٹر بھی ہے، تو ان میں تو ابھی آپ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ 10 میں سے 7 سیٹوں پہ آگے آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ابھی چونکہ یہ 2-3 ہفتے ہیں، کمپین بھی چل رہی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال سامنے آئے گی. ابھی تک تو واقعتاً کہ جو اربن ایریاز ہیں ان میں تو بالخصوص، اور پھر اسی طرح جس طرح چوہے صاحب نے بتایا کہ جی جڑا والا میں جو چکوک ہیں جن میں میاں والی سے لوگ آ کے یہاں پہ جنہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، ان سب کا جھکاؤ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے. تو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کو ایج حاصل ہے. باقی حتمی تو رزلٹس جو ہیں وہ 8 فروری کو شام کو ہی پتہ چلیں گے. جی اب ہمارے پروگرام کا آخری کویشچن ہے فیصل آباد کے ہی تناظر میں. چینہ صاحب آپ یہ بتائیے گا جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، کیا وہ الیکشن ڈے مینجمنٹ یا الیکشن کے آخری دن تک تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران رہیں گے؟ اچھا، جو بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر تحریک انصاف کی آپ نے بات کی ہے، تو نئے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے کسی نہ کسی صورت میں الیکشن سے منسلک رہے ہیں، اگر وہ انہوں نے خود الیکشن نہیں بھی لڑا تو. سو ایکسپیرینس لوگ ہیں ساری پارٹیوں کے، تقریباً ساری پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ ایکسپیرینس ہیں.
تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے وہ اس میں کون کامیاب ہو سکتا ہے، ووٹر کو کیسے گھر سے نکالنا ہے، کیسے انہیں ووٹنگ پولنگ اسٹیشن تک لے جانا ہے اور ووٹ جو ہے اس کو کاسٹ کروانا ہے۔ تو جو ٹیم آگے ہوگی پی ٹی آئی کے جو نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹران کو، وہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی براہ راست جو ہے بیٹ کے نشان پہ بطور سیاسی پارٹی الیکشن میں نہیں ہے، یہ ایک چیز نیگیٹو جا رہی ہے۔ باقی تو ظاہر ہے ایکسپیرینس لوگ ہیں سارے، وہ یقیناً کوشش کریں گے۔ جی ملک صاحب اور چھینا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا جس کی بنیاد ہمارا سروے تھا، اور اس سروے کے اوپر ابھی ہم نے ایک انالیسس دیا ہے، اس انالیسس کو ہم الیکشن سے 2-3 دن پہلے پھر ریویو کریں گے، کیونکہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ پاپولر ووٹ اور روایتی ووٹ کو ڈٹرمن کرے گی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ہمارے تھنک ٹینک کی کوشش یہ ہے کہ جو پولیٹکس کی بارے میں آگاہی ہے، گورننس، اکانومی، باقی جو شعبہ ہے جات زندگی ہیں پبلک لائف کے، ان کے بارے میں ایک آگاہی لوگوں کو دی جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔